کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتے ہیں اور پھر ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں، اور باندھنے کے بعد دعائے ثنا پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں اور باندھ لیتے ہیں۔ گویا ہم نے پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ کو باندھا اور دعائے ثنا پڑھا، دوسری اور تیسری مرتبہ ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور چھوڑ دیا، چوتھی مرتبہ پھر ہم نے اپنے ہاتھ کو باندھ لیا، اور جب چوتھی مرتبہ ہم اپنے ہاتھ کو باندھتے ہیں تو اس میں امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ افتخار احمد مفتاحی، استاد حدیث جامع فتح العلوم شاہی کٹرہ مئو، امام ایسٹ شاہی کٹرہ مئو۔ جی حضرت، لاک ڈاؤن کے دوران جس طریقے سے سارے جمعے ہم نے گھر میں پڑھے، اور یہاں تک کہ الوداع کی نماز بھی آج گھر کے اندر ہی پڑھی گئی، اور اب 1 سے 2 روز کے اندر عید کی نماز ادا کرنی ہے، تو اس پہ مطلب لوگوں کی خواہش ہے کہ گھروں میں لوگ پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں، اور اس سے پہلے کچھ جو آپ شاہی جامع مسجد میں آپ واعظ کرتے ہیں اس پہ تھوڑا روشنی ڈال دیں تو بہتر ہو۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اتنا زیادہ خیر و برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب، آسمانی کتاب قرآن مقدس کا نزول ہوا، اور اس مہینے کی جو عبادتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرد کا ثواب 70 فرد کے برابر ہو جاتا ہے، اور عام دنوں میں جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے، رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرد کے برابر ہو جاتا ہے۔ مزید اس مہینے میں ایک رات جو لیلۃ القدر کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ اس مہینے میں ایک رات جو لیلۃ القدر ہے، یہ اتنی خیر و برکت والی رات ہے کہ قرآن مقدس نے خود کہہ دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا اس ایک رات کی اگر ہمیں عبادت کی توفیق مل گئی تو گویا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی وہ افضل ہو گئی۔ اس رات میں ملائکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور ہر اس شخص سے سلام اور مصافحہ کرتے ہیں جو عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ اس مہینے میں عبادت کے ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ ایک نئی نماز جس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے، جو عام مہینوں میں ادا نہیں کی جاتی، اس مہینے میں تراویح کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی نماز پڑھی ہے، صحابہ نے بھی تراویح کی نماز پڑھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس سے قبل بھی سالوں میں رمضان کا مہینہ آتا رہا، لیکن اس سال جو رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ ایسے ماحول میں یہ مہینہ آیا ہے جو پوری دنیا کے لیے عذاب خداوندی کی شکل جو اختیار کر چکا ہے، کرونا وائرس، کرونا مرض۔ اور یہ کرونا مرض اتنا سنگین مرض ہے، اتنا سنگین وائرس ہے کہ اس نے پوری دنیا کو تقریباً اپنی چپیٹ میں لے رکھا ہے، اور ایک دو نہیں،
50 لاکھ سے بھی زیادہ اس کے مریض آج دنیا میں پائے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہندوستان ہے، اس ملک میں بھی یہ مرض آیا، اپنے پاؤں کو اس نے بھی پسارا، اور آج تو ہمارے اس ملک میں اخبارات کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً روزانہ 4-5 ہزار نئے مریض کرونا کے پائے جا رہے ہیں۔ حکومت نے اس مرض سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا اور حکم دیا کہ سماجی دوری بنائے رکھیں، ماسک کا استعمال کریں۔ سماجی دوری بنائے رکھنے کے لیے حکومت نے لاک ڈاؤن میں جو چند ہدایات دیں، ان ہدایات میں ایک اہم ہدایت یہ بھی تھی کہ مندر، مسجد، گردوارے، دھرم استھل کو بند رکھا جائے، کیونکہ اس میں زیادہ تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں، اس سے اس مرض کے بڑھنے کا، مرض کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ چونکہ محکمہ صحت نے بھی اس کی تائید کی اور حکومت کی طرف سے بھی اس کے اعلانات ہوئے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے رہنے والے سارے ہی لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، سارے لوگوں نے حکومت کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ مسجد کے ذمہ داروں سے بھی کہا گیا کہ مسجدوں میں صرف زیادہ سے زیادہ 5 افراد ہی نماز پڑھیں گے، وہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کی رعایت کے ساتھ ساتھ، اور بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں سماجی دوری بنائے رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی رعایت کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے رہیں۔ حکومت کی ہدایت کے بعد مسلسل لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور میں خود اپنے مئو شہر کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں کہ علماء نے جو اپیل کی، علماء نے جو لوگوں کو سمجھایا اور اس مرض کی سنگین ہونے کا تذکرہ کیا، بتلایا کہ یہ بہت مہلک مرض ہے، لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا۔ آج ہماری وہ مسجدیں جن میں ہزاروں ہزار کی تعداد ہوتی تھی، آج زیادہ سے زیادہ 5 افراد ہی اس میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جمعہ کی نمازیں جس میں کہ شہر کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، خاص کر مئو شہر کے اندر، مئو شہر کے قلب میں جو سب سے بڑی تاریخی مسجد جامع مسجد شاہی مسجد کے نام سے مشہور ہے، جس میں جمعہ میں پورے مئو شہر کے مختلف اطراف کے لوگ آتے ہیں اور اس میں جمعہ کی نماز ادا کرتے رہے۔ لیکن اس رمضان کے مہینے میں جمعہ کی نماز میں لوگ شرکت سے محروم ہیں۔ چند وہ لوگ جو مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، صفائی ستھرائی پر مامور ہیں، جو امام مؤذن ہیں، وہی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بقیہ لوگ اس سے محروم ہیں۔ حتیٰ کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اخیر میں جو آج الوداعی جمعہ جس کو کہا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ الوداعی جمعہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اب رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ جا رہا ہے۔ اس لیے جتنے دن، جتنے وقت، جتنے لمحے بچے ہیں، ان کو غنیمت سمجھا جائے، اس کو عبادت میں، ریاضت میں خرچ کیا جائے، اپنے کو گناہوں سے دور رکھا جائے، زبان کی حفاظت کی جائے، ماں باپ کی اطاعت کی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے، چونکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، مواسات، ہمدردی، غمگساری کا، ایثار قربانی کا مہینہ ہے۔ تو الوداعی جمعہ یہ ہمیں اس بات کی خبر دینے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے جب الوداعی جمعہ کا موقع آتا ہے تو پورے شہر سے ایک بہت بڑی بھیڑ امٹ کر کے شاہی جامع مسجد میں آتی تھی، اور صرف اندرونی مسجد نہیں بلکہ مسجد کے باہر جو شاہی کٹے کا ایک بہت وسیع عریض میدان ہے، وہ میدان بھی نمازیوں سے بھر جاتا تھا۔ لیکن جب اس جمعہ کا مرحلہ آیا تو علماء نے، مئو شہر کے ذمہ دار علماء نے یہاں کے اعلیٰ افسران سے گفتگو کیا کہ اب الوداعی جمعہ آ رہا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اعلیٰ عہدیداران نے کہا کہ حکومت کی جو ہدایات ہیں
उन हिदायत की रोशनी में चंद अफराद ही मस्जिद में नमाज अदा करेंगे और बाकी लोग अपने अपने घरों में समाजी दूरी के साथ साथ नमाज अदा करते रहें। और आला अफसरान ने हम लोगों से, मऊ के ज़िम्मेदार उलमा से ये भी कहा कि आप लोगों से अपील भी कर दें। तो हम लोगों ने हालात की संगीनी को देखते हुए, बावजूद इसके कि दिली तकलीफ़ हो रही है इस बात पर कि आज मस्जिदों से लोगों को रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अपने घरों में नमाज़ पढ़िए, लेकिन हुकूमत की हिदायत है और इस्लाम की भी तालीम है कि ला दरर वला दिरार, कि हमें कोई ऐसा अमल नहीं करना है जिससे किसी को दरर पहुँचे। अगर हम एक साथ होकर के नमाज़ पढ़ते हैं और महकमा सेहत ये कहता है कि इससे मर्द के बढ़ने का अंदेशा है, नए नए मरीज़ पैदा होंगे, तो इस्लाम ने हमको समझाया है कि हमें कोई ऐसा अमल नहीं करना है जिससे किसी को दरर, तकलीफ़, मुसीबत पहुँचे। तो उलमा ने अपील किया और आज भी जो जुमा की नमाज अदा की गई, जिसको अलविदाई जुमा कहते हैं, इसमें भी 5 ही अफराद ने मस्जिदों में नमाज अदा की, जबकि उसमें 5-5, 6-6 हज़ार की तादाद हुआ करती थी। मस्जिदों में जिन चंद अफराद ने भी नमाज़ें पढ़ी हैं उन लोगों ने अल्लाह से दुआएं की हैं, और घर में भी जिन लोगों ने जुमा की नमाज़ें अदा की हैं उन लोगों ने भी दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला दुनिया के सारे इंसानों को इस मर्द से महफूज रखें, और ख़ासकर लोगों ने अपने मुल्क की कामयाबी के लिए और मुल्क के बाशिंदों को इस मर्द से बचा रखने के लिए अल्लाह के हुजूर में दुआएं की हैं। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये दुआएं खाली नहीं जाएंगी, क्योंकि पूरा तजर्बा है, तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि जब भी किसी दौर में कोई भी मुसीबत आती रही, जो भी मुसीबत आती है ये अल्लाह की तरफ से ही आती है, अल्लाह ही की तरफ से मुसीबत आती है और अल्लाह ताला इस मुसीबत को दूर करने वाले हैं। अल्लाह ताला की तरफ लोगों ने रुजू किया है, और बाकी अभी रमज़ान के जो अभी लम्हात बाकी हैं, जो अय्याम बाकी हैं, इन दिनों में भी हम लोगों से यही अपील करते हैं कि एक एक मिनट को, एक एक लम्हे को अल्लाह के हुजूर आप लगाइए, दुआएं कीजिए, ताकि हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया इस वबाई और मौलिक मर्द से महफूज हो जाए। अब चंद ही अय्याम बाकी हैं। कल चांद रात है, अगर कल चांद हो गया तो परसों इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी, और अगर कल चांद नहीं हुआ तो इतवार की बजाय सोमवार को ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। और ये भी सारे लोग जानते हैं और इस बात से वाकिफ़ भी होना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की अदायगी के शुक्राने में हम 2 रकात नमाज अदा करते हैं, जो ईद उल फित्र की नमाज कही जाती है। ये नमाज दर हकीकत इस बात का शुक्राना है कि अल्लाह ताला आपने हम पर जो रोज़े फ़र्द किए, हमने आपकी तौफीक से उन रोज़ों को रख करके आपके हुक्म की बजावरी कर ली, इस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ईद उल फित्र की जो रात होती है, ये रात भी बड़ी ही अहम और दुआओं की कबूलियत की रात होती है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काम लैलतल ईदैन मुतसिबन लिल्लाह, कि जो ईद उल फित्र की रातों में अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए बेदार रहे, इबादत करे, लम यमुत क़ल्बहु यौम तमुतुल क़ुलूब, उसके दिल उस दिन नहीं मरेंगे जबकि सारे लोगों के क़ुलूब मर जाएंगे। ये बड़ी अहम रात है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि चंद दुआओं की कबूलियत की रातों में एक रात जो अहम रात है वो ईद उल फित्र भी है। और जब ईद उल फित्र की रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त आता है और लोग ईदगाह की तरफ जब चलते हैं और अल्लाह की सदाएं लगाते हुए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए गुजरते हैं। फरिश्ते गली कूचों में रहते हैं और गुजरने वालों के हक़ में दुआएं करते हैं, और जब चल करके ईदगाह में पहुंच जाते हैं, ईदगाह में पहुंचने के बाद अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं कि ये बताओ
کہ میرے بندے جو عیدگاہ میں آئے اور اتنی بڑی تعداد میں آئے، یہ کیا مانگ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار وہ جنت کی خواہش اور جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا میرے بندوں نے جنت کو جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار اگر جنت جہنم کو دیکھ لیتے تب تو جہنم کی اور تڑپ پیدا ہو جاتی اور جہنم سے بچاؤ کے لیے اور لوگ فکر مند ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے بڑکپن کی قسم، تم سب کے سب اس بات پہ گواہ رہنا کہ میں نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ اب جب بندے عیدگاہ سے واپس آتے ہیں تو گویا گناہوں سے بخشے بخشائے واپس آتے ہیں۔ عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ادا کرنا ہمارے یہاں واجب ہے، اور یہ نماز عام نمازوں سے ہٹ کر کے ہے، کیونکہ عام نمازوں کی ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ اس سے جدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگ اس نماز کو نہیں پڑھا پاتے۔ ہاں جو علماء ہوتے ہیں، جو اس سے واقف ہوتے ہیں، وہی نمازوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ عید الفطر کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ 2 رکعت ہمیں شکرانے کی نیت سے ہاتھ باندھ کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا ہے۔ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ مختصر ہی ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتے ہیں اور پھر ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں، اور باندھنے کے بعد دعائے ثنا پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں اور باندھ لیتے ہیں۔ گویا ہم نے پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ کو باندھا اور دعائے ثنا پڑھا، دوسری اور تیسری مرتبہ ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور چھوڑ دیا، چوتھی مرتبہ پھر ہم نے اپنے ہاتھ کو باندھ لیا۔ اور جب چوتھی مرتبہ اپنے ہاتھ کو باندھتے ہیں تو اس میں امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام کا کام ہے پڑھنا اور مقتدیوں کا کام ہے خاموشی سے سننا۔ قرات کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے امام مقتدی سب رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جب اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہی ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ جب اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور ہاتھ باندھ لیا تو اب امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ کی تلاوت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کے چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور اس کے بعد جو عام نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ ہے کہ رکوع کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، اور سجدے کے بعد پھر بیٹھنا ہے اور اتحیات وغیرہ پڑھنا ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح سے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز جیسے جمعہ کی نماز ہے، اس کے لیے جو شرائط ہیں کہ تنہا کوئی آدمی نہ پڑھے، کم سے کم 3 یا 4 افراد ہوں، امام کو لے کر کے 4 افراد ہوں۔ اگر کوئی آدمی تنہا ہے تو عید کی نماز نہیں پڑھے گا، اگر وہ چاہے تو چاشتی کی نماز پڑھ لے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اور اگر کچھ بھی نہیں پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ ہاں اگر 3-4 افراد ہیں تو ان میں سے ایک آدمی امام بن جائے اور باقی لوگ اس کی ابتدا میں نماز پڑھ لیں۔ جو جمعہ کے لیے شرائط ہیں وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہیں۔ اس لیے اب تک پورے رمضان کے مہینے میں عام طور سے گھروں میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی رہی، تو جو امام جمعہ کی نماز پڑھاتے رہے، میں ان سبھی اماموں سے درخواست کروں گا
کہ وہ عید کی نماز بھی پڑھانے کی زحمت کریں، کوشش کریں، اور عید کی نماز کا جو طریقہ میں نے بتلایا ہے مختصر، اس طریقے کو ذہن میں رکھیں، کتابیں بھی دیکھیں، اور کتابوں کو دیکھنے کے بعد عید کی نماز گھروں میں پڑھانے کی کوشش کریں، اور جب بھی نماز پڑھائیں تو اللہ کے حضور دعائیں ضرور کریں۔ اور ایک بات کی طرف میں اور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب تک جو ایام گزرے ہیں اس میں کافی لوگ پریشان حال تھے، حکومت کی سطح سے بھی کچھ مدد کی گئی، اور خاص کر جو اہل ثروت مالدار لوگ ہیں ان لوگوں نے دل کھول کر کے مدد کیا ہے۔ اب جو ایام آگے آنے والے ہیں یہ زیادہ پریشان کن ہوں گے، اس لیے حکومت سے بھی درخواست ہے کہ لوگوں کی مدد کریں، اور اہل ثروت سے بھی درخواست ہے کہ وہ کھل کر کے لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مرض سے محفوظ کریں، اور دنیا میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان مصیبتوں سے ہم سارے لوگوں کو مامون اور محفوظ رکھیں۔ ایک سوال ہاں پوچھ لیجیے۔ میں جمعہ کی نماز سے الگ ہے۔ جمعہ کی نماز میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے خطبہ دیا جاتا ہے اور خطبہ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز میں طریقہ اس کے برعکس ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب عید کا مرحلہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف چلے جاتے تھے، اور عیدگاہ جانے کے بعد سب سے پہلا جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا وہ عمل یہی ہوتا تھا کہ آپ پہلے نماز پڑھتے تھے، اور نماز سے فراغت پر لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور لوگ اپنی اپنی صفوں میں اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ ایک خطبہ میں اللہ کی کبریائی کا بیان ہوتا تھا، اللہ کے کچھ احکامات بیان کیے جاتے تھے، عید الفطر سے متعلق جو اسلام میں ہدایات دی گئی ہیں، جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان کو بیان کیا جاتا۔ پہلا خطبہ اللہ کے نبی دیتے تو اس میں احکامات کو بیان کرتے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے، اور ساتھ ساتھ دیگر جو ضروری ہدایات ہوتی تھیں وہ ضروری ہدایات دیتے، وصیتیں کرتے، احکامات بتلاتے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہوتا تھا اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے بعد ہوتا ہے پہلا خطبہ دوسرا خطبہ، 2 خطبے ہوتے ہیں۔ پہلے خطبے میں نے بتلایا کہ اللہ کی کبریائی کا بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر امام بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد جب دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دوسرا خطبہ ہوتا ہے۔ اس دوسرے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھا جاتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی رسول پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پیش کرتے ہیں، 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اس دوسرے خطبے میں صحابہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو 4 جلیل القدر صحابہ ہیں اس خطبے میں ان صحابہ کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت میں جو نوجوانوں کے سردار ہوں گے وہ حضرت حسن اور حسین ہوں گے، ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اور اس خطبے میں یہ بھی کہا جاتا ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، کہ جنت میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان ساری عورتوں کی جو سردار ہوں گی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی، ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اور اس خطبے میں خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دیگر صحابہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو گویا دوسرے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا جاتا ہے اور صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جو جلیل القدر صحابہ ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جو صحابہ ہیں ان صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی جاتی ہے اور اس کے بعد خطبے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔